الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. جب یہ عنوان مجھے دیا گیا تو پھر سے اس کو، کیونکہ میں اب تک اس پر کبھی بھی بیان نہیں کیا ہوں، تو میں ان ساری چیزوں کو کلیکٹ کرنے لگا جس سے مسلمانوں کے آزادی میں جو کردار رہا ہے اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا سکے. لیکن جب تیاری کر رہا تھا اس وقت مجھے یہ خیال گزرا کہ یہ جو ہمارا عنوان ہے اس کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے. جنگ آزادی میں مسلمانوں میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یہ اس وقت معنی رکھتا ہے جب مسلمانوں کے پاس اس کے بارے میں علم ہو. یعنی کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پاسٹ ہے، ہماری ہسٹری ہے، اس کو ہم ہی کو یاد رکھنا پڑے گا. ہماری ہسٹری، ہمارا ماضی کوئی اور نہیں بیان کر سکتا ویسے جیسے ہوا ہے یا جیسے اس کا حق ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، میں اور آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں. سفر کے دوران کچھ مشکلیں آئیں، کچھ کے اندر میں نے آگے بڑھ کر ان کا سامنا کیا اور کچھ میں آپ نے آگے بڑھ کر ان مصیبتوں کا سامنا کیا. اب جب سفر ختم ہو گیا اور آپ کسی کے سامنے سنا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے سفر کیا تھا، تو بتائیے آپ کون سی بات کو زیادہ توجہ دے کر سنائیں گے؟ آپ نے جن چیزوں میں آگے بڑھ کر کام کیا یا ان باتوں کا جن پر میں نے آگے بڑھ کر کام کیا؟ آپ کا ایمفسائز کدھر رہے گا؟ آپ کا زور کدھر رہے گا؟ جب آپ سنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان کی یہ فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. ارے بھائی میں ایسا کرا، میں ایسا کرا، میں ایسا کرا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ایسا. تو اسی سفر کو، جو میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اسی سفر کو جس کو میں نے اور آپ نے طے کیا، اگر آپ کی زبانی سنیں گے تو دیکھے گا کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ کام کیا، بہت اہم کام آپ نے کیے. میری زبانی سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ بھائی میں نے بہت اہم کام کیا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے وہ مجھے یاد ہو.
اگر میں نے کیا کیا ہے میں کہوں بھائی آپ کہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان باتوں کو ویسے بیان کرو جیسے وہ ہوئی ہیں، معمولی طریقے سے بیان کہو بھائی ایسا سا ہوا، انہوں بھی کرے نہیں کرے بول کے نہیں، انہوں بھی کرے، مگر جتنے امپورٹنٹ کام تھے سب کے سب کون کرے؟ میں کرا. بس سمجھ میں؟ تو ہماری ہسٹری ہے، اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو دوسروں سے توقع مت کیجئے کہ وہ ہماری ہسٹری کو یاد رکھیں گے اور ویسے بیان کریں گے جیسے اس کے بیان کرنے کا حق ہے. افسوس کے ساتھ آج ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. آج 75 سال کے بعد، آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے بعد میں مسلمانوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آزادی میں ساتھ تھے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ ہماری قربانیاں تھی، ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم کو کہنا پڑ رہا ہے. بات سمجھیے، اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں میں آزادی میں حصہ نہیں لیا. سوال ہی نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن افسوس اس بات پر ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ ہماری امت کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے آزادی میں حصہ لیا، ہم نے قربانیاں دی ملک کی خاطر، وطن کی خاطر. اللہ اکبر. کتنے افسوس کی بات ہے. میرے بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہسٹری کو ہم کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر ہم ہماری ہسٹری کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کو لائٹ لے لیں گے، بھائی چلو کیا ہوا سو ہوا، تو پھر آپ سنگین انجام کو جو ہے اپنے سامنے دیکھیں گے، یا اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کی اولاد دیکھے گی. یہ چیز ایسے نہیں جائے گی میرے بھائی، یاد رکھیے. ایک منصوبہ بند طریقے سے کام ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا، جس سے مسلمان قوم غافل ہے، بالکل غافل، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ میں کہوں گا جاہل ہے. غافل کس کو بولتے؟ غافل اور جاہل میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے آپ. غافل وہ ہے جسے پتا ہے لیکن پھر بھی اس طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت دینی چاہیے، یہ غافل ہے. ٹھیک ہے؟ اور جاہل کون ہے؟ جاہل وہ ہے جسے پتا ہی نہیں. تو ہم کون ہیں؟ ہم آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. ہم کو پتا ہے کہ آخرت ہے، جانا ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، جواب دینا ہے، جنت جہنم حق ہے، ہم کو پتا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا یہ بھی پتا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں کر رہے. اس کو جیسی اہمیت دینی چاہیے ویسی اہمیت اس کو نہیں دے رہے. یہ غفلت ہے. جہالت کسے کہتے ہیں؟ بالکل علم ہی نہیں ہے اس بارے میں، علم ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. تو ہم آزادی کی تحریک کے تعلق سے بحیثیت امت مجموعی طور پر جاہل ہیں، علم ہی نہیں رکھتے، معلوم ہی نہیں ہے اپنے کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، معلوم ہی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ٹھہر کر چند نام لوں، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تھوڑے دن کے بعد میں آپ بھول جائیں گے وہ نام. تو میں ضروری سمجھا، معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں کمیٹی والے مجھ پر ناراض ہوں گے یا نہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ میری اس بات کو سمجھیں گے. مجھے یہ ٹاپک نہیں دیا گیا تھا اہمیت کا، لیکن میں نے سمجھا کہ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کی اہمیت امپورٹنٹ ہے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ کردار تو ہم نے ادا کیا، وہ آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، آپ کو بتایا جائے گا وہ، لیکن اس کی اہمیت کیا امپورٹنس رکھتی ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. اس علم کی اہمیت، حالانکہ دین سے تعلق نہیں ہے، راست ڈائریکٹ دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ سمجھیے اس بات کو. ہسٹری جو ہے یہ ایک بہت ہی کروشل ٹاپک ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. مثال کے طور پر دو قومیں لڑی،
ایک قوم میں بہت سورما لوگ تھے, بہت کارنامے انہوں نے انجام دیے, اور ایک قوم میں مکار چالاک قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, دو قومیں لڑی, ایک جس نے بہت بہترین کارنامے انجام دیے, ایک جس میں کوئی خاصا کوئی کام نہیں کیا لیکن مکار اور چالاک قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس قوم کے ساتھ لڑا, چند لوگوں کو خریدا غداری کے ساتھ, کیونکہ مکار اور غدار قسم کے لوگ تھے, چند لوگوں کو خریدا غداری سے, اور اس سورما قوم کو, جس قوم میں بہت بڑے سورما گزرے, اس قوم کو شکست دے دی. اس قوم کو کیا کیا, شکست دے دی. جیت ہو, کن کی ہوئی جیت بتائیے, کن کی جیت ہوئی؟ جو مکار قسم کے لوگ تھے, چالاک قسم کے لوگ تھے, جیت ان کی ہوئی. اب ہسٹری کون لکھے گا؟ کون لکھے گا ہسٹری؟ تاریخ کے اوراق میں کون لکھے گا؟ اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا بتانا چاہتا ہوں, بات سمجھ میں آ رہی؟ جنہوں نے جیتا, جن کا غلبہ ہے, وہ لکھیں گے, وہ لکھیں گے, اور یہ لکھیں گے ساتھ میں, بھائی ہم نے ان لوگوں کو خریدا رشوت دے کر, لکھیں گے. ہاں, ہم نے ایسے ذلیل کام کیے, یہ بہت ہی زبردست قوم تھی, ان کو ہرانا ممکن نہیں تھا, ان سے جیتنا ممکن نہیں تھا, لیکن ہم نے ایسے ایسے کر کے ان کے اندر سے منافقوں کو خریدا, ہم نے ان کے ایمان کو ہم نے بیچا, ان کی وفاداری کو ہم نے خریدا, اور پھر ہم نے فتح حاصل کی. یہ کہیں گے؟ بتائیے. نہیں, کوئی نہیں کہے گا ایسا. تو میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تاریخ ہے, آپ کی ہسٹری ہے, تو اسے آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ آپ پر آپ کا فرض ہے, تاکہ آپ اور آپ کے بچے سکون سے رہ سکیں, سکون سے رہ سکیں. آج دیکھیے آپ, یہ بات کو میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. آزادی, آزادی کن سے؟ آزادی کن سے؟ انگریزوں سے, ہے کہ نہیں؟ اچھا, یہاں پر ایک چیز غور کیجئے, ہسٹری کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے, رکھا جا رہا ہے. انفیکٹ ہر اسکول کے اندر, ہر سلیبس کے اندر ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اور ہسٹری کی بکس ہوتے ہیں, آپ بکس اٹھا کے دیکھیے, پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. تو جہاں سے بچوں کو معلومات دینے, وہاں سے دیا جا رہا ہے, یعنی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے, مائنڈ مینیپولیشن کیا جا رہا ہے. کون سی عمر سے؟ بالکل چھوٹی, 8 سال 10 سال کی عمر سے, یعنی کہ جیسے ہی وہ کیا بولنا چاہیے, شعور کو پہنچنے والا ہے, جہاں سے اس کو باتیں یاد رہنے لگے گی, وہاں سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے ہسٹری کے اندر. دیکھو بھائی ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. اور یہ جو پڑھایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو اس کے اندر بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو کہ بالکل غلط ہے, لیکن باضابطہ سلیبس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں, باضابطہ سلیبس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی آپ کے پاس آتھینٹک ایویڈنس نہیں ہے, مگر موجود ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کے جو لوگ تھے, جو نیٹو انڈینز تھے, بہت 1000 سال پہلے جو نیٹو انڈینز تھے, وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ بالکل جنگلی قسم کے لوگ تھے, لوٹ مار کر کے جو ہے اپنی زندگیاں گزارتے تھے, ایسے لوگ تھے. یہ بتایا جاتا ہے 6th اسٹینڈرڈ کے بکس اگر آپ پڑھیں گے, اب تو سلیبس شاید چینج ہو گیا ہے, یہ بتایا جاتا ہے, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. کوئی بھی قوم اگر ہوگی, اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے پر جب انگلی اٹھ رہی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, یا میرے آبا اور اجداد نے کیا کیا ہے, آپ کے سامنے رکھوں.
ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے انگریز ہندوستان آئے لیکن انہوں نے کبھی ہندوستان کو اپنا وطن اپنا ملک نہیں مانا. کبھی بھی ہندوستان کو اپنا وطن اپنا ملک نہیں مانا. انہوں نے ہمیشہ اپنے وطن کو اپنا ملک مانا اور یہاں پر صرف آئے حکمرانی کرنے کے لیے, یہاں سے جو ہے پیسہ ہر چیز یہاں کی جو ہے انہوں نے لی اور اپنے ملک بھیج دیا. مسلمان بھی آئے, کیا مسلمانوں نے ایسا کیا؟ کیا مسلمانوں نے یہاں پر رہ کر یہاں حکومت کر کے یہاں کے مال کو یہاں کے جو ہے خزانوں کو کہیں باہر بھیج دیا؟ کیا کوئی ایسا بتا سکتا ہے؟ نہیں. مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا ملک مانا, اس ملک میں رہے, اس ملک پہ حکومت کی. اب جب حکومت کی بات آئی تو پھر کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھیں آ کے حکومت کرے. میرے بھائی ایک بات سمجھیے, ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ہسٹری کیا ہے, پتا ہونی چاہیے, پتا ہونا چاہیے ہم کو. تبھی ہم ہماری ہسٹری بتا سکیں گے, دوسروں کی ہسٹری بتا سکیں گے. اگر ہم کو پتا ہی نہ ہو تو ہم کیا بتائیں گے بتائیے. آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہندوستان یہ ایگریکلچرل لحاظ سے بہت ہی بہترین زرخیز زمین ہے. یہاں کی جو زمین ہے وہ بہترین زرخیز زمین ہے, یعنی کہ یہاں پر ایگریکلچر بہت یعنی کہ کھیتی باڑی بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی. اور جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھوکے نہیں مرتے. تو لہذا یہاں پر بہترین باغات, کھیتی باڑی بہت اچھی ہے. تو شروع سے یہ ایریا جو ہے ڈینس پاپولیٹڈ تھا, بہت گنجان آبادی والا علاقہ. کیوں؟ دریائیں, نہریں وغیرہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ریکارڈڈ سب سے پہلے یہاں پر آئے ہیں وہ آرینس ہیں. آرینس کون ہے؟ ہسٹری کے متعلق یہ یوروپ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ لوگ جب یوروپ سے آئے تو یہ اپنے ساتھ بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے لے کر آئے. یہ بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے لے کر آئے اور یہ بہت ہی خوبصورت, یوروپینز کو آپ نے دیکھا ہوگا گورے ایک دم, تو یہ اونچے پورے گورے قسم کے لوگ ہوتے تھے. یہ آئے. اب یہاں کے جو لوگ ہوتے تھے, جو نیٹو انڈینز ہوتے ہیں, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا کلر کالا ہوتا ہے, کالا یا سانولا, یہ نیٹو انڈینز ہیں. تو جب یہ لوگ آئے وہاں سے تو یہاں کے لوگوں نے, کیونکہ اس دور میں جو ہے ہم عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, ہم چیزوں کو آج کے دور سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی ایڈوانس دور ہے, اس سے ہم پچھلے دور کو سمجھ نہیں سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی کہ آج کے دور میں مسلمان کوئی بھی انسان موبائل کھولے اسے پتا چل جائے گا کس جگہ پر کیسے لوگ رہتے ہیں. لیکن اس دور میں یہ ممکن بات نہیں تھی. میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 2000-3000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آج, بلکہ 4 یا 5000 سال پہلے بھی بول سکتے. بہرحال اس دور میں ممکن نہیں تھا. تو یہ گورے چٹے لوگ یہ کالوں کے درمیان آئے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو فتح کیا جائے, یعنی کہ یہ ملک کے اوپر قبضہ کیا جائے. اور ان کی بہت سی مزاحمت ہوئی. کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کے یعنی کہ اپنے آپ کو کسی کا غلام بنانا نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. تو لہذا ان کے ساتھ ریٹیلیشن ہوا, ان کے ساتھ جو ہے جنگیں ہوئی. لیکن ان کے پاس, آرینز کے پاس جو ہے فوج وغیرہ تھی, تو یہ ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن جب یہ کام نہیں بن سکا, یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئٹ کر ہی نہیں رہے, یہ اپنی ہار مان ہی نہیں رہے, انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی. اسٹریٹجی چینج کر کے انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو ذہنی غلام بنایا. کیا کیا لوگوں کو ذہنی غلام بنایا؟ کیسے؟
देखो हम क्या है मालूम, हम भगवान के अवतार हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर गौर करके देखेंगे, मैं हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, और आप लोग भी ऐसा मत कीजिए। अगर ये बात किसी को बता रहे हैं तो ज़रा सुलझे हुए लोगों को बताइए, सुलझे हुए मुसलमानों को बताइए ये बात जो मैं आप कहना चाहता हूँ। दूसरी बातें आप बयान कर सकते हैं, लेकिन ये खुसूसन ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम दूसरों के माबूदाने बातिल को बुरा भला मत कहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो वो पलट कर क्या कहेंगे? जहालत की वजह से वो पलट कर तुम्हारे माबूद बरहक यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गाली देंगे। लिहाजा तुम उन्हें तो जहालत में अल्लाह ताला को गाली दे रहा, क्यों गाली दे रहा? उसकी वजह कौन बन रहे? तुम बन रहे। तो लिहाजा उनको तकलीफ पहुंचेगी। और भाई देखिए, अकीदा जो होता है, ईमान जो होता है, ये इंसान को सबसे अजीज होता है, सबसे ज्यादा अजीज होता है। अब कोई इंसान किसी को भगवान समझ रहा है, अल्लाह अकबर, तो बहुत मोहब्बत करता है भाई उससे, और आप जाकर उसको कह दो कि भाई नहीं ये तुम्हारा असली भगवान नहीं होता, बोल के बोल दो, ये बात आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। उसको तरीके से समझाना पड़ता है। अगर तरीके से समझाओ तो आप देखते हैं कई लोग, कई मजहब के लोग मुसलमान होते हैं तरीके से समझाने पर। लेकिन अगर आप जो है बस सीधे जाके कह देंगे नहीं भाई देखो ये तुम्हारा भगवान भगवान नहीं है, बोले तो नहीं बोलता तुम्हारा भी भगवान भगवान नहीं है बोलता। सिंपल बात समझ में। तो लिहाजा मैं जो कहना चाहता हूं वो किसी सुलझे इंसान को बोलना चाहते हैं तो बताइए, लेकिन तरीके से। मैं क्या बताना चाहता हूं ये गौर कीजिए कि जब आर्यंस आकर आर्यंस ने लोगों से कहा कि देखो हम भगवान के अवतार हैं, और भगवान जो है, भगवान ने अपने जिस्म के हिस्सों से लोगों को बनाया है, अपने जिस्म के हिस्सों से लोगों को बनाया है। ये ऊपर के हिस्से से भगवान ने ऋषि मुनीज आर्यंस को बनाया हमको, और ये हिस्से से, सीने के हिस्से से क्षत्रियास को बनाया है। अब हर एक का काम है, उन्होंने ऐसे लोगों को बताया कि भाई देखो जो यहाँ के लोग हैं इनका यानी कि दिमाग का काम, सोचने समझने का सारे काम जो है ये लोग करेंगे, जो ये हिस्से से बने गए हैं, और जो ये हिस्से से बने गए हैं ये क्या करेंगे? दिफा करेंगे, आर्यंस को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने भगवानों की हिफाजत करेंगे। जो पेट के हिस्से से बने हैं ये जो है खाने पीने का इंतजाम करेंगे, और फिर जो पैरों से बने हैं वो पूरे जो आम जो काम होते हैं करने के वो काम वो लोग करेंगे, यानी कि जो भी चमार किस्म का काम, मोचियों का काम, ये जो दूसरे किस्म के काम होते हैं ये काम ये लोग करेंगे। तो कास्ट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोगों को। कब किया? जब इन्होंने देखा कि ये कौमें हमारी सुपीरियरिटी कबूल नहीं कर रहे, ये लड़ रहे हमसे। और होता भी ऐसे ही है। आप जाकर किसी भी कौम को बोलेंगे नहीं हम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो गए, कोई कौम मानने वाली नहीं है। तो ऐसा ही हुआ। अब इन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस किया लोगों के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा बन गया। आप देखिए आज भी अगर आप देहात वगैरह जाएंगे तो आपको दिखेगा लोग, औरतें ऊपर बॉडी पर ब्लाउज नहीं पहनती। देखा है कि नहीं देखा है? एक साड़ी को उन्होंने, वो साड़ी को लपटी हुए होते, साड़ी जो है बदन पर लपटी हुई होती है, प्रॉपर ब्लाउज पहने हुए नहीं रहते वो लोग। शायद आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा पता नहीं, ऐसा होता है। अगर गांव को जाएंगे तो ये लोग दिखेंगे। मतलब क्या बताना चाहता हूं कि लोगों के जहनों में इतना उन्होंने इस चीज को भरा कि देखो अगर तुम ये जन्म में अगर तुम अच्छे से अपनी खिदमत अंजाम देते हो, यानी कि तुम निचली जात के हो, अगर तुम अच्छे से निचली जात को मानते हुए चलते हो पूरी उम्र, तो क्या होगा? नेक्स्ट जन्म में तुम अपग्रेड हो जाओगे। जब तुम्हारा नेक्स्ट जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, तो तुम ये पेट वाले बन जाओगे। फिर अगर वो जन्म में तुम अच्छे से काम करोगे तो फिर तुम और अपग्रेड हो जाओगे, और हो सकता है कि एक जन्म में तुम आर्यन भी बन जाओ, ऋषि मुनि भी बन जाओ। या फिर अगर तुम
نہیں کرو گے تو تم کتے بلی بھی بن سکتے ہو. اگر تم صحیح طریقے سے اگر تم پالن نہیں کرو گے تو کیا ہو سکتا ہے, تم کوئی جانور کی شکل میں جو ہے تم پیدا ہو سکتے ہو نیکسٹ جنم میں. تو یہ ڈر لوگوں کے دلوں میں اتنا بیٹھا کہ آپ آج بھی دیکھیے ان کو, آپ لے کے جا کے دیو, ان کو گفٹ دیو, نہیں پہنتے. آپ دے کے بولو میں 10,000 روپے دیتا ہوں, نہیں پہنتے, نہیں پہنیں گے وہ لوگ. تو ایسا ان کو ذہنی غلام بنایا. کنہوں نے بنایا؟ آرینس نے بنایا. ایسے غلام بنا کر ان غلاموں پر وہ راج کرتے تھے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں کہ انہوں نے اپنی سپیریٹی کیسے قائم رکھی, اپنے آپ کو کیسے قائم رکھا, برقرار رکھا کہ ہم سپیریئر ہے. ان کی جو ویداز ہوتی تھی, ان ویداز کو کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا سوائے براہمن کے. سوائے براہمن کے کوئی ویداس کو پڑھ نہیں سکتا تھا. پڑھنا دور کی بات ہے, اگر سن لے تو کانوں میں شیش پگھلا کر ڈال دی جائے. یہ ان کا, میں نہیں کرا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, مندر میں جا نہیں سکتے نچلی ذات والے. تو ایسے لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے ان کو رکھا گیا. اور پھر تمام جتنے بھی ان کے بھگوان ہیں, سارے کے سارے بھگوان رشی منی کے کنٹرول میں رہتے. ان کے سارے بھگوان کس کے کنٹرول میں رہتے؟ رشیوں کے کنٹرول میں رہتے. اپنے آپ کو بھگوان سے زیادہ سپیریئر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور ایسے ایسے قصے کہانیاں جو ہے انہوں نے بتائی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. گنیش جی جو ہوتے, آپ اگر ان کے دانتوں کو دیکھیں گے تو ایک دانت ان کا ٹوٹا ہے. گنیش جی کا ایک دانت ٹوٹا ہے. آپ یہ کبھی معلوم کر لیجئے کہ وہ دانت ٹوٹا ہوا کیوں ہے. وہ دانت ٹوٹا ہوا کیوں ہے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک رشی کی پاور کی وجہ سے وہ دانت ٹوٹ گیا. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی اپنی سپیریورٹی کو انہوں نے قائم رکھا لوگوں کے دماغوں میں. تو اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کو ایک ذہنی غلام بنا کر رکھا. ذہنی غلام بنا کر رکھا. اب جب مسلمان آئے, مسلمانوں نے ان کو کیا دیا؟ یہ جو ذہنی غلام بنے ہوئے لوگ تھے, مسلمانوں نے ان کو دین اسلام دیا. دین اسلام دیا. مسلمانوں نے کہا ایمان لا لو, سب برابر ہے, کوئی گورا کوئی کالا کچھ نہیں, سب برابر ہے, سب کے حقوق یکساں ہیں, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے, کسی کی ذات چھوٹی کسی کی ذات بڑی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اسلام نے یہ دیا. اب بتائیے, جس انسان کے سامنے جو انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی عورت جو ہے کپڑا تک نہیں پہن سکتی, یہ مندر میں تک نہیں جا سکتا, یہ شلوکا سن نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, ایسا ذہنی غلام, اس کو جب دین بتایا جائے گا, اس کو بتایا جائے گا ارے تو بھی برابر ہے انہیں بھی برابر ہے, کون نہیں مانے گا؟ بتائیے کوئی عقل مند ہوگا جو انکار کرے گا؟ جاننے کے بعد اب نہیں معلوم ہے تو کوئی بھی بولتے بھائی نہیں تمہارا مذہب الگ ہے ہمارا الگ ہے, یہ اور بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بتاؤ گے, سمجھاؤ گے کہ اسلام میں کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اسلام کو ایکسپٹ کرے گا. تو ایسا ہوا. اور لوگوں نے جب مسلمان آئے یہاں پر, مسلمانوں نے آ کر, مسلمان چاہتے تو یہاں پر جو ہے کیا بولنا چاہیے, یہاں سے جیسے انگریزوں نے اپنی جو ہے کیا بولنا چاہیے پورا یہاں کا ذخیرہ اٹھا کر اپنے ملک لے گئے, مسلمان بھی چاہتے تو لے جا سکتے تھے. لیکن مسلمانوں نے ایسے نہیں کیا. مسلمانوں نے اس ملک کو اپنا ملک جانا, اس میں رہے, اور بلکہ نہ صرف رہے, جب مسلمان آ کر, جب انگریز آ کر اس ملک کے اوپر جب انہوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو پہلے مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی. پہلے مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی, جنگیں لڑی اور ان کو بھگانے کی کوشش کی. لیکن جیسے کہ میں آپ کے سامنے بتا چکا کہ ایک مکار قوم اگر ہوگی تو وہ کیا کرے گی, دوسرے سے کیسے جیتے گی؟ مکاریوں کے ساتھ. تو انہوں نے, انگریزوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ان میں مسلمانوں کے اندر جو منافقین چھپے بیٹھے تھے, اور آپ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ
مسلمان ایز اے قوم کو کبھی بھی باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، باہر سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اس قوم کو جب بھی ذلت کا سامنا ہوا ہے اس قوم کے اندر ہی کے منافقوں کی وجہ سے ہوا ہے. باہر کا کوئی کبھی اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکا اور نہ آگے پہنچا سکے گا. تو میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے جب انگریز آئے، آ کر انہوں نے جو ہے مکاری کے ساتھ جو مسلم حکمران وہاں پر موجود تھے، جن کی حکومتیں تھیں، یہ حکومت کر رہے تھے عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ حکومت کر رہے تھے. ان کی حکومت کو کسی نے گرانے کی کوشش نہیں کی. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ہے ایک بادشاہ دوسرا بادشاہ ہوگا. آج بھی اگر آپ دیکھیں ملک کے بعد ملک ہوگا، یہ ملک چاہے گا کہ بھائی یہ ملک کے اوپر میں بھی قبضہ کر لوں. تو ایسی چھوٹی موٹی جو ہے چیزیں ہوتی رہی، لیکن ماس لیول کے اوپر لوگ بغاوت کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو یہ راجا نہیں چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہوا. مسلمان حکومت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو 1000 سال تک حکومت کی مسلمانوں نے، 1 سال 2 سال نہیں. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کتنے سال حکومت کی؟ 200 سال ہارڈلی، رائٹ؟ جانا پڑا، لوگ برداشت نہیں کرے. مسلمانوں کی 1000 سال کی حکومت کیسے برداشت ہوئی؟ اگر ظلم و ستم کرتے ہوتے، اگر اس ملک کو اپنا ملک نہ سمجھے ہوتے تو بتائیے کیا لوگ برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا ہوا کہ ایسے وقت پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور وہ لوگ یہاں پر اس خطے کے اوپر اپنی حکمرانی جو ہے جمانا ان کا اصل مقصد تھا. لیکن آئے کیا بول کر؟ ہم تاجر ہے بول کر آئے، انٹری لیے اندر آئے، آ کر جو ہے یہاں پر لوگوں کو جو ہے دیکھا، اکسایا اور پہلے آپس میں لڑایا. مغلوں کو جو ہے کیا بولنا چاہیے، سکھوں سے لڑایا، مغلوں کو مراٹھا سے لڑایا. پہلے ان کو آپس میں لڑایا اور اس کے بعد میں پھر ایک کا ساتھ دیے. پھر اس کے بعد جو ہے مغل امپائر کو جو ہے بہادر شاہ ظفر کو جو ہے انہوں نے کیا بولنا چاہیے دھوکہ دے کر جو ہے ان کو ہرایا اور پھر ان کو قتل کیا. اس طریقے سے انہوں نے کام کیے اور اپنا ایک جو ہے حکومت اپنی ہندوستان پر قائم کیے. لیکن ہارڈلی 200 سال بھی اس حکومت کو چلا نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے. اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ظلم کے نتیجے میں جہاں جہاں بھی جس خطے میں بھی جو کوئی بھی حکومت تھی اس حکومت نے کوشش کی کہ جو ہے انگریزوں کو جو ہے مار کر بھگایا جائے. لیکن آج ہسٹری میں کیا پڑھایا جاتا ہے آپ غور کیجئے. یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جو ہندوستان کی آزادی کی جنگ ہے وہ کب سے شروع ہوئی؟ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جو جنگ ہے وہ 1857 سے شروع ہوئی، اراؤنڈ 1850 سمجھے آپ. کب تک چلی؟ 1947 تک. ٹھیک ہے، آزادی کی جنگ. اب یہاں پر دیکھیے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا، یہ 100 سال کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو ہوا اس کو ملک کی آزادی کی جنگوں میں شمار ہی نہیں کیا جا رہا. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ان جنگوں کو ملک کی آزادی کی جنگ مانا ہی نہیں جا رہا. بتایا یہ جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا یہ جا رہا ہے اسکولز میں باضابطہ، جن اسکولز میں بھیجنے کی ہم فیس دیتے ہیں، ہم فیس دے رہے ہیں، جاؤ ہمارے بچوں کو ہم بھی جا رہے ہیں اور ان کو فیس دے رہے ہیں، پڑھاؤ ہمارے بچوں کو. اور وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہے. تو پڑھایا یہ جا رہا ہے کہ جو آزادی کی جنگ ہے یہ 1850 سے لے کر 1950 تک رہی، 1947 تک، آزادی تک. بات سمجھ میں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جو ہے حصے ہیں. ایک بھائی کونے میں رہ رہا ہے، ایک بھائی بیچ میں رہ رہا ہے، ایک بھائی فرنٹ میں رہ رہا ہے، انٹرنس کے پاس. اور آس پاس کے کچھ گنڈے جو ہے آ کر آپ کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. گنڈے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ان سے سب سے پہلے مزاحمت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ پیچھے والا، کونے والا.
نہیں. آپ گھر میں گھسنا چاہ رہے ہیں, آپ کے گھر میں کوئی دوسرا گھسنا چاہ رہا ہے, آپ سامنے ہیں, آپ پہلے مزاحمت کرو گے, ارے کدھر جا رہا, میرا گھر ہے نا, تو آپ مزاحمت کرو گے. اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں, 1857 سے پہلے جو مزاحمت کی گئی وہ اپنے اپنے ایریا کو بچانے کے لیے کی گئی. ارے بے وقوف, کس سے کی گئی؟ کس سے کی گئی؟ جنگ لڑی گئی, کس سے لڑی گئی؟ انہی سے نا, جن کی اگر جن کا ساتھ دیتے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتی تھی انڈیا میں, 200 سال حکومت ہی نہیں کر سکتی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں, اس سے پہلے 1850 سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ اپنے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے ہوا. اور ہم کیا, چھوٹے بچے, کیونکہ وہ بچے ہیں چھوٹے, ان کو کچھ بھی بولو آپ سمجھ, وہ اتنی عقل نہیں رکھتے کہ اس چیزوں کو سمجھ سکے. تو انہوں نے اس چیز کو مانا, وہ چیز ان کو وہاں سے دی گئی, آہستہ 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 وہی چیز کو لے کر بڑے ہوئے. اور بڑے ہونے کے بعد میں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حیث و نیس و نام بھی جو ہے آہستہ آہستہ مٹا دیے جا رہے ہیں. جنہوں نے آزادی میں جو ہے حصہ لیا مسلمانوں نے, ان کے نام آہستہ آہستہ مٹا دیے جا رہے ہیں. اب کیا ہے, اب یہ بچے جو بڑے ہوں گے ان کو تو دکھے گا ہی نہیں, ارے کہاں ہے بھائی, کون لیا تھا حصہ؟ صرف گنے چنے 2-4 نام جو ہے زبان پہ آ جائیں گے, ہاں بھائی انہوں نے لیا, انہوں نے کیا, 2-4 جنے کرے. ارے میرے بھائی, ایک لمبی لسٹ ہے, ایک کمرہ بھر جائے گا افسانوں سے. بات سمجھ میں, اتنے لوگوں نے جان قربان کر دی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کی تاریخ آپ پہلے اس کو سمجھیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ہے ہماری تاریخ, ہم نے یہ کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے, ہم نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے لیے, اور آج بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنے ملک کی دفاع کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہم کو سکھانا ہے, کوئی اور نہیں سکھائے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ معاملہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کے اوپر بھی کسی اور پر نربھر ہوئے بیٹھے ہیں, کسی اور پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں اپنی تاریخ پر. اسی سے ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ دور خصوصی طور پر یہ ایک فتنوں کا دور ہے میرے بھائی. یہ کون سا دور ہے؟ یہ ایک فتنوں کا دور ہے, یعنی کہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر فتنے رونما ہو رہے ہیں ہر طرف سے. اور فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بالکل ختم کر دے, ایمان باقی ہی نہ رہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. تو اس دور میں, جس دور میں ہم نے دیکھا کہ بھئی ہسٹری لکھنے والے کون ہیں, کیسے لوگ ہیں, کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھائی میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ کنٹروورسیز ہے, پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ارے ایسا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, لوگ جو ہے عقل کا استعمال نہیں کرتے. آج کے دور میں کیسا ہو گیا, یوٹیوب کے اوپر کوئی بات دیکھ لیے, ختم, یوٹیوب پہ آئی میاں, غلط ہو سکتا کیا, نیوز کے اوپر کوئی بات دیکھ لیے, ختم, ہاں وہ فلاں نیوز چینل پہ بتائے, غلط ہوتا کیا, بعد میں جا کے نکل رہا کہ بھائی نہیں وہ سب غلط تھا, بعد میں معلوم ہو رہا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا, کیا کہا گیا, کون گرائے؟ اسامہ بن لادن. اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ, دنیا کے ہر تقریباً جگہوں پر مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے, رائٹ. خود اگر آپ نکال کر دیکھیں گے یو ایس کے کئی لوگ اس بات کے اوپر کئی جو ہے تھیسس لکھ چکے ہیں, اس کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں کہ وہ ان کا انٹرنل جاب تھا. انہوں نے خود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا, خود گرایا انہوں نے. اور اس کی اگر آپ کو بات سمجھنا ہے تو آپ اس کو سمپلی جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک ویڈیو دیکھیے اور ایک دوسرا ویڈیو دیکھیے, پلانڈ ڈیمونیشن. کیا مارنا ہے یوٹیوب پر؟
planned demolition. اگر آپ یہ ماریں گے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو جن کا جو ہے بیس جو جب خراب ہو جاتا ہے, جب وہ بلڈنگ جو ہے 60-70 سال کے بعد میں جب یعنی کہ اپنا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی تو وہ بلڈنگ ہلنے لگتی, کبھی بھی گر جا سکتی. اور اگر وہ بلڈنگیں ادھر ادھر گری تو بازو کے بلڈنگوں پہ گری تو وہاں پر بھی نقصان ہوگا جانی مالی. لہذا ان بلڈنگوں کو کیا کیا جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے. اور اس کو گرانے کی ٹیکنالوجی جو آج نکالی گئی وہ کیسی نکالی گئی, بالکل وہ بلڈنگ جو ہے اپنی جگہ پر گرتی ہے, ادھر ادھر نہیں گرتی. یعنی کہ اس کو اس طریقے سے ڈائنامائٹس وغیرہ لگا کر اس کو جو ہے نیچے گرایا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ سیدھے اپنی جگہ پر گرتی ہے نیچے, ادھر ایسا ادھر ادھر کہیں بھی نہیں گرتی انہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, پلانڈ ڈیمولیشن. آئی بات سمجھ میں؟ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیسا گرا اس کو دیکھ لیجئے, پلانڈ ڈیمولیشن بول کے مار کے ایک ویڈیو دیکھ لیجئے, دونوں برابر دکھیں گے آپ کو. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن آپ عام طور پر کسی سے پوچھئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کون گرایا, اسامہ بن لادن. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی ہسٹری ہے, یہ اور بات ہے یہ قریب کی ہسٹری ہے, لیکن لکھی جا چکی ہے, لکھی جا چکی. اب ہسٹری کے پنوں پر آ گیا کہ مسلمان نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا. اللہ اکبر. تو اگر ہم ہماری ہسٹری کو دوسروں کے ہاتھوں میں چھوڑیں گے تو یہی انجام ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا بتانا چاہتا ہوں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی یہ اسلامک لٹریچر جو ہے نا یہ سب بیکار ہے, صرف قرآن ہے بس. اس سے ہٹ کے جو تاریخی روایات آپ یہ جو بول رہے ہیں یہ حدیثاں یہ سب بیکار باتیں, اس کے اندر ملاوٹ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے. اگر تمہاری ہسٹری کو اگر تم نہیں بچائے تو کوئی نہیں بچائے گا. احادیث کو اگر چھوڑ دیں گے میرے بھائی, قرآن کو قرآن نہیں بول سکتے آپ, قرآن کو قرآن پروف نہیں کر سکتے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو. قرآن کی آتھینٹسٹی ساری کی ساری مشکوک ہو جائے گی حدیث کو چھوڑ دیا جائے. کعبۃ اللہ کو کعبہ نہیں کر سکتے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے. شہر مکہ کو مکہ نہیں کر سکتے اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے. ایک مثال دوں, قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کعبہ کا نہیں, بیت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بیت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ ببکۃ, بکہ میں ہے اللہ کا گھر. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں, کیا بول رہے ہیں, اللہ کا گھر کہاں ہے, بکہ میں ہے. بکہ کہاں ہے بتا سکتے کوئی آج؟ بکہ کہاں ہے, مطلب اللہ کا گھر, اس کی کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے. اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو آپ اللہ کا گھر مکہ بھی پروف نہیں کر سکتے, کعبۃ اللہ بھی پروف نہیں کر سکتے کہ ہاں یہی کعبۃ اللہ یہی اللہ کا گھر ہے بول کے. بات سمجھ میں آ رہی کتنی امپورٹنس ہے حدیث کی؟ اور یہ ہماری ہسٹری ہے. حدیث کیا ہے, ہماری ہسٹری ہے. اگر ہم ہماری ہسٹری کو کسی اور کے جو ہے کندھوں پر چھوڑ دیں گے, کسی اور کے اوپر چھوڑ دیں گے, نہیں, ہم تو جو ہے تاریخ سے لیں گے, جو ہم کو لینا ہے ہم تاریخ سے لیں گے. تاریخ کی مثال آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. مکاروں نے تاریخ لکھی ہے اکثر جگہوں پر, اکثر وقت پر مکاروں نے تاریخ. یہ ایک بہت بڑی جو ہے کانسپریسی ہے اور بہت بڑی جو ہے یہ ٹاپک ہے جس کو میں اتنے سے مختصر وقت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن صرف میں آپ کو آج پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی, آپ کی ہسٹری ہے, آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ہیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ان معلومات کو فراہم کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے. صرف آزادی کی بات نہیں کر رہا, صرف مسلمانوں کی جو ہے اس ملک کی آزادی میں کیا جو ہے مسلمانوں کا کردار رہا, میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا, بلکہ پوری اسلامک ہسٹری کو آپ کو سمجھنا ہے, ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے یہ چیزیں دینی ہے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ آج اگر آپ آج کا اگر سلیبس اٹھا کر دیکھیں گے, نیا ریوائز سلیبس جو اٹھا کر دیکھیں گے آپ, تو اس میں مغلوں کا جو لیسنز ہوتے تھے ان چیپٹروں کو کم کر دیا گیا ہے. ہسٹری بکس میں سے, پریزنٹ ہسٹری بکس کے اندر سے
مغلز کے چیپٹرز کو کم کر دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ گریوٹی سمجھیے اس کی کیا بولنا چاہیے، میرے کو اردو ورڈ نہیں آ رہا، اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ کتنی ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم کو یاد ہو ہماری ہسٹری. ہم کسی کے محتاج نہیں رہنا ہماری ہسٹری کے بارے میں. اللہ نے ہم کو محتاج قوم بنا کر پیدا نہیں کیا، محتاج رہنے کا اللہ نے ہم کو حکم نہیں دیا. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہماری ہسٹری کی کیا اہمیت ہے. یہ ہم ہی کو بتانا پڑے گا لوگوں کو. آپ کے جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں ان کو آپ آہستہ سے اہمیت کے ساتھ ان کو جو ہے کیا بولنا چاہیے، شائستگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ایسا نہیں بیٹھ آج میں تیرے کو بتاتا ہوں، نہیں ایسا نہیں. آہستہ آہستہ ایک ایک چیز سمجھائیے کہ بھائی ہم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ہم سب ایک ساتھ ہیں اس ملک کے، ہم دو آنکھ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہندوؤں کے بعد میں اگر میجورٹی ہے تو کون سے مذہب کی میجورٹی ہے؟ مسلمز ہماری میجورٹی ہے کہ نہیں؟ تو obviously ظاہر سی بات ہے کہ جن کی میجورٹی زیادہ ہوگی انہوں نے بھی کام بھی زیادہ کیے ہوں گے، سپورٹ بھی زیادہ کیا ہوگا دوسروں کے بنسبت. تو ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم کو ان کو جتانا پڑ رہا ہے لوگوں کے سامنے. نہیں بھائی ہم بھی کرے بولنا پڑا. یہ بولنا کیوں پڑا؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو ہم نے یہ تعلیم نہیں دی، ہمارے بچوں کو ہم نے نہیں بتایا. ہم کو خود نہیں معلوم تھا، ہم کو خود اس کی اہمیت نہیں معلوم تھی. تو ہم کیا معلومات حاصل کرتے ہوں، کیا ہم دوسروں کو بتاتے. تو اس بات کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کشادہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم میں جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالی شفا میں تبدیل کر دے. جو بے روزگار ہیں ان کو شفا، ان کو جو ہے پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نجات کے اسباب بنائے اور جلد سے جلد قرض سے نکال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور ہماری اولاد سے دین کا کام لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.